اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا تھمبنیل دیکھ کر تو آپ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ کیسا تھمبنیل ہے، اس پہ کیسی زبان استعمال کی گئی ہے۔ کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے جو میں نے لکھ دیا جیسا میں نے آپ کو دکھایا تھمبنیل میں؟ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ تو میں یقیناً آپ کے سامنے آج یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو میں نے تھمبنیل میں آپ کو دکھایا، آپ کے سامنے پیش کیا، وہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت پر مبنی بات لکھی ہے میں نے، پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے میں نے یہ تھمبنیل بنایا ہے، اور میں اب آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا بھی۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں نے آ کر ایک سوال کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 222 میں ہے۔ وہ مسلمان صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور ان کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہودی لوگ جب ان کی عورتیں ماہواری ایام سے گزرتی ہیں تو وہ اپنی عورتوں سے علیحدگی اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ گھروں میں بھی نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے پوچھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ تجھ سے حیض کے بارے میں، ماہواری ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کل ہوا اذا، کہہ دو وہ ایک تکلیف ہے، ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس لیے عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو۔ صرف ان سے مقاربت سے روکا گیا، صرف ان سے مباشرت سے روکا گیا، ورنہ ان کے ساتھ کھانا پینا، بات چیت کرنا، ان کے ساتھ ایک گھر میں رہنا، یہ بالکل درست رہا۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس نسبت سے۔ منیر نیازی، اردو اور پنجابی زبان کے معروف شاعر، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ابا جان نے مجھ سے سوال کیا گھر میں کہ حیض کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں، پہلے تو میں اندر ہی اندر دلی اور ذہنی طور پر بہت مطمئن ہوا کہ ہمارا گھر بھی ان ایڈوانس گھرانوں میں سے ہے جہاں پر بچوں کے ساتھ آپس میں ایسے موضوعات پر بات کی جاتی ہے۔ پھر ابا جان نے جب یہ سوال دہرایا تو وہ کہتے ہیں، میں انہیں بتانے لگا کہ یہ ایک ماہواری سائیکل ہوتا ہے جو ہر مہینے ایک بالغ لڑکی کو، عورت کو گزارنا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا، اچھا مزید اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو منیر نیازی کہنے لگے، میں نے عرض کیا ابا جان سے کہ اس دوران جو ہے وہ عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور دیگر معاملات بھی میں نے ان کے سامنے پیش کر دیے۔ تو پھر ابا جان نے بہت سنجیدہ ایک میرے بات سامنے رکھ دی۔ وہ بات کیا تھی کہ پھر تیرا ان مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے؟ عورت کے لیے تو نماز منع ہوئی، چھوٹ گئی جب وہ اپنے ان ماہواری ایام سے، حیض والے دنوں سے گزر رہی ہے، صرف اس صورت میں اسے نماز سے روکا گیا۔ لیکن جو مرد حضرات بھی نماز سے، روزے سے دور رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اللہ کی عبادت سے خود کو روکے رکھتے ہیں، تو بتائیے کیا وہ مرد بھی حیض والے مرد ہیں؟ کیا وہ بھی کسی ماہواری ایام سے گزرتے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے کسی چیز نے؟ تو اگر پھر کوئی ہم میں سے، میں یا آپ مردوں میں سے کوئی نماز کا پابند نہیں، نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز سے دور رہتا ہے، تو پھر جان رکھیے ایسے مرد بھی حیض والے مرد ہیں کہ جس کو انہوں نے
روک لیا ہے نماز سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔